جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جائے جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ تمہیں نظر نہ آئے، صبر بھی اپنی آخری حدوں تک پہنچ جائے، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ وہ اللہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد بھی شک میں رہو گے، اس لیے اس نے قرآن پاک میں یہ بات واضح کر دی کہ تم مجھ سے مانگو، میں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب جب تم یہ آیت پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ پتہ ہے تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہو۔ جانتے ہو شیطان تمہارے دل میں کب کب اور کیسے وسوسے ڈالتا ہے۔ جب اسے تمہارا اللہ پہ توکل کرنا پسند نہیں آتا، اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا، جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور پتہ ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ہر کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب تمہیں کوئی چیز اللہ سے مانگنے کے بعد بھی نہ ملے تو پریشان ہونے کے بجائے اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعا کی قبولیت تک لے جائے گا۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری زندگی قبول نہ ہو تو تب بھی سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار ہوتا ہے۔ سنو، اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اور اب اللہ تمہیں مایوس ہونے نہیں دے گا۔ یاد رکھنا، جب تم اللہ سے بار بار ایک ہی دعا مانگتے ہو تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا، کیونکہ خدا پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے ویورز، میری ایک بات یاد رکھنا، خوش رہنا سیکھیں۔ پریشان رہنے سے پریشانیاں ختم نہیں ہو جاتی، ہاں مگر خوش رہنے سے پریشانیاں دم توڑ جاتی ہیں۔ جلدی سے اسمائل کریں۔ یہ ہوئی نا بات؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔